نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درس عقائد اہل سنت میں آج انشاءاللہ العزیز عقیدہ نمبر 92 تک بیان کیا جائے گا۔ تو امام ابو جعفر طحاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، تمام کائنات کی چیزیں، یہ کائنات ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی آگے پیچھے یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی مشیت سے ہے، اور یہ سب چیزیں ہیپن ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ غالبت مشیتہ المشیات کلیہا، ساری کائنات مل کر وہ کسی بات کو چاہے لیکن خدا تعالیٰ کی مشیت وہاں نہ ہو تو ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ یعنی یہ جتنے اسباب ہیں، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، یہ تب تک کام کرتے ہیں جب تک اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ ہر چیز، جب اللہ رب العزت کی مشیت نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ انسان نہ باقی کوئی چیز، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سب کام اس وقت تک کریں گے جب تک اس کی مشیت ہوگی۔ جب اس کی مشیت نہ ہو تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہ سارے ہی معاملات جو کچھ کائنات میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے کوئی چیز ہیپن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بانو، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تقدیر وہ پہلے ہے، اور قضا فیصلہ اس کا پہلے ہے، اس کے بعد یہ چیزیں۔ اور فرمایا وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، کبھی بھی جو بھی خدا کا فیصلہ ہے، جو بھی اللہ رب العزت مقدر فرماتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، وہ سراسر انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی شکل میں کسی پر کوئی، کیوں؟ وہاں کا ظلم کا تصور محال ہے، امپاسبل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اکیلا ہی وہ اس کا مالک ہے۔ تو ظلم تو ہوتا ہے جب آدمی دوسرے کی چیز میں تصرف کرے، تو جب دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے ہی وہ خود ہے، تو وہ اپنی اشیاء میں جیسے چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے وجود بخشے، جس کو چاہے وجود سے عدم میں لے جائے، جس کو چاہے جو چاہے سو کرے۔ اللہ رب العزت سے ظلم کا تصور محال ہے۔ دونوں کا معنی یہ کہ کوئی اور بھی ہے، کوئی اور تو ہے ہی نہیں ہے، نہ بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ بنانے والا بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، چلانے والا بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اور مالک بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو بھی کرے اس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ باقی کائنات چاہے انسان ہیں یا جن ہیں یا فرشتے ہیں یا کوئی بھی باقی اللہ کی مخلوق ہے، اس سے سوال ہے، اور وہ خود ہی فرمائے گا بھائی یہ تو نے کام کیوں کیا، میں نے جب تجھے منع کیا تھا، لیکن اس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ یا آج کل لوگ جو نا ہمارے بچوں کو اور خاص بڑوں کو بھی ذہن کو، جی پھر اللہ تعالیٰ بیمار کیوں کرتا ہے، پھر اللہ مارتا ہے کیوں ہے، پھر یہ ہینڈی کیپ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ لولے لنگڑے کیوں ہوتے ہیں، پھر یہ زلزلے کیوں ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یا تو پہلے یہ ماننا یہ اس نے بنایا ہوا نہیں ہے، تب تو یہ کہا کہ اس نے کسی کی چیز میں کوئی تصرف کیا۔ اللہ کے اتنی باتیں غور کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بنانے میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔
اور اس کائنات کو چلانے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلا کوئی ہینڈی کا بچہ فرض کرے ہے تو نے بنایا یا اس نے بنایا؟ اچھا، اب اس کو جب تک وہ چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، کوئی کسی کا کنٹریبیوشن ہے اس کے زندہ رکھنے میں؟ اچھا، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کسی کو نہیں بھائی اب چلو واپس چلو، تو کوئی ہے اس کو بچا لے؟ تو جب تمہارا کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی مکان بنانا چاہے اور جگہ بھی، یہ دنیاوی مثال کے اعتبار سے مکان بنانا چاہے، مکان میں اس نے ظاہر بات ہے ڈرائنگ روم بھی ہوگے اور اس میں بیڈ رومز بھی ہوں گے اور اس میں سٹوریج بھی ہوگا اور اس میں وہاں پر ٹوائلٹ بھی رکھے گا کوئی انسان۔ جب وہ لے کر آئے، اینٹیں لے کر آئے، سامان بلڈنگ کا سارا سامان لے آئے اور ٹوائلٹ کی اینٹیں کہتے ہیں ہمیں یہاں کیوں لگایا؟ تو وہ اینٹ تو لگی ہے جناب تیرے ڈرائنگ روم میں، تو ہمیں تو نے یہاں کیوں لگایا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ بھائی تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، میں مالک ہوں، جہاں چاہوں کسی کو رکھوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ کا میں مالک ہوں اور یہ اینٹیں میں خرید کر لایا ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے، میں جو چاہوں سو کروں۔ تو بھائی جب دنیا میں انسان، اچھا یہ کوئی کائنات کے انسان بتا دے ترجیح کیا ہے؟ جو ٹوائلٹ کو اینٹ لگتی ہے اس میں نقص کیا ہوتا ہے اور جو مسجد کو اینٹ لگتی ہے اس میں خوبی کیا ہوتی ہے؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ میں مالک سے پوچھے جی بجاؤ، اور میرے بھائی اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، اس کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ بتاؤ پھر روزانہ جب تم اپنی مرضی کرتے ہو، ہزاروں چیزیں تم اپنی مرضی سے بعض کو ادنا جگہ پر رکھ دیتے ہو اور بعض کو اعلیٰ جگہ پر رکھتے ہو، اور تمہارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ ترجیح کا سبب کیا ہے، سوائے اس بات کے کہ تم یہ کہو کہ ہم مالک ہیں۔ جب دنیا میں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، تم روزانہ اپنے جس کو، یہ عارضی ٹمپریری ملکیت ہے، اس ٹمپریری ملکیت میں تم کیا کچھ کرتے ہو؟ کئی چیزیں تم پھینک دیتے ہو، کئی چیزوں کو گندی جگہ پر رکھتے ہو، کئی چیزوں کو خوبی والی جگہ پر رکھتے ہو، کسی کو کیسے اور حالانکہ وہ چیزیں اپنی ذات میں ایک ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے مثال دی ہے، تو بھائی اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ ملکیت کا معنی یہ ہے، مالک ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، جہاں تصرف کی اجازت نہیں ہوتی وہاں ملکیت بھی نہیں ہوتی۔ کبھی ہم کسی کی فیکٹری میں جا کر، کسی کے ادارے میں جا کر سارے کام اپنی مرضی کے کر سکتے ہیں؟ وہی ہم اتنے کام کرتے ہیں جتنا وہ ہمیں کہتا ہے، کیونکہ ہم اس جگہ کے مالک نہیں ہوتے، لیکن اپنے گھر میں ہم من مانی کرتے ہیں کیوں وہ جگہ کے مالک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے سوال نہیں ہو سکتا، یس وہ سب سے پوچھے گا۔ اور وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات، اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے، جس کو آج کل بڑا متنازع بنایا گیا ہے، سلف سے لے کر آج تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والوں کو زندوں کے بہت سے اعمال ہیں جو بہت نفع دیتے ہیں، ان میں سے ایک ہے دعا، یعنی زندے لوگ دعا کرے مرنے والوں کے لیے، زندوں کا مرنے والوں کے لیے دعا کرنا مفید ہے، نفع بخش ہے۔ اچھا، اسی طرح صدقہ خیرات ہے، مالی قربانیاں ہیں، مردے کی طرف سے آپ کو جانور ذبح کریں اللہ کے نام پر، ثواب اس کو پہنچا دے، آپ حج کریں، قرآن پاک پڑھے، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، صدقہ کسی غریب کی مدد کریں، کسی کو کپڑے پہنا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں۔ مجھے نہیں پتا یہ جو لوگ پابندیاں لگاتے ہیں، جی ٹھیک ہے یہ تو کریں لیکن کھانا نہ کھلائیں، او بھائی تجھے دین میں یہ تخصیص کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ سر سوال تو یہ ہے جب دین نے ایک مسئلے کو اوپن رکھا ہے
کہ مردے کی طرف سے، مرنے والے کی طرف سے صدقات کریں، اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے صدقات کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ چیز جائز ہونی چاہیے، ہر عام چیز صدقہ نہیں ہو سکتی، ایک۔ دوسرا وہ چیز اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کی جائے، شو آف کے لیے نہ ہو، دو ہی تو چیزیں۔ اچھا یہ جتنے کام ہیں جی، کھانا جو حرام کے لوگ کھاتے ہیں، ہاں اگر کوئی حرام کے پیسے سے کھانا کھلائے گا ہم کہیں گے، یا کوئی کھانا حرام کھلائے گا ہم کہیں گے یہ ثواب نہیں ہے، مگر جب کھانا بھی حلال ہے، جس پیسے سے وہ تیار کیا گیا وہ بھی حلال ہے، تو تمہیں کس نے اختیار دیا بھائی یہ کہنے کہ کھانا نہ کھلاؤ باقی کام کر لو؟ بھائی یہ کسی کی مرضی ہے، ہم کب منع کر دیں گے مسجدوں کو پیسہ نہ دو؟ آج یہ پیسے تو مسجدوں کو دے دو، تو کب منع کر دیں مسجد کو دینا جائز نہیں ہے؟ بھائی مسجدوں کو بھی دو، مدرسوں کو بھی دو، غریبوں کو بھی دو، ہاں جی کسی کی شادی ہو تو کرا دو نا، ہم کب منع کرتے ہیں؟ ہم تو ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ہم تو سیدھی سی بات ہے کہ مالی قربانی جو بھی ہوگی کسی بھی شکل میں صدقہ کیا جائے، تمام شکلوں میں صدقہ میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر، حج کر کے، عمرہ کر کے، اسی طرح بہت سی نیکیاں ہیں جو بدنی بھی ہیں، بھائی یہ ان کو دی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس کا نام جو مرضی رکھے، آپ اس کا نام ختم شریف رکھ لیں، آپ اس کا نام کل شریف رکھ لیں، آپ اس کا نام 40واں رکھ لیں، کوئی بھی نام رکھ لیں، جو مرضی نام رکھیں، نام رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز جو ہے قرآن پڑھا ہے، صدقہ کے بس چیز حلال ہونی چاہیے، اور اس کا حصول حلال طریقے سے ہونی چاہیے، اور نیت خدا کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی کوئی نفلی عبادت انسان کرے گا کسی بھی قسم کی کرے، فرمایا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں جی بدنی عبادت کا ثواب نہیں، تو دعا کو، اچھا یہ پہلا مسئلہ یہ ہے، دعا وفی دعاء الاحیاء للاموات، کہ دعا مرنے والوں کے لیے زندوں کی دعا، تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ دعا بولنے کے ثواب ہوتی ہے، تو یہ زبان ہے نا، زبان ہے نا، بدنی چیز ہے نا، ہاں جی بدنی عبادت کا ثواب نہیں ملتا، تو یہ زبان بدن کے بغیر دعا کرے نا، بغیر بدن کے، بغیر جسم کے دعا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے بندو جب دعا زبان سے کی جائے تو اس کا نفع ہے مرنے والے کو۔ نماز جنازہ ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ وہاں پہ کیا لوگ ٹیپر کاٹے لگاتے ہیں، وہ تو اب آج کی ایجاد ہے۔ دعا نماز جنازہ میں تو سارے کے سارے ہم جو کچھ پڑھتے ہیں زبان سے پڑھتے ہیں، اور ہم جو پڑھتے اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی جنازہ پڑھایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ایسے پڑھتے تھے، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، تمام صحابہ کرام، آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے ہی مرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتی ہے، زبان سے، وہ زبان انسان کے جسم میں ہوتی ہے۔ تو جب زبان سے، اچھا یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، آج ایک یہ بھی طبقہ ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن کا ثواب نہیں دے سکتے۔ اچھا اس زبان سے دعا مانگے تو نفع ہو جائے گا، لیکن اس زبان سے اگر قرآن پڑھے تو نفع نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو میں نے کہا یہ لوگوں نے الجھن میں ڈالا ہوا ہے، ایسی جنہیں پھل چھڑیاں چھوڑتے ہیں، اور چونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں، تو وہ بےچارے اسی معاملات میں لگے رہتے۔ بھائی یہ پوچھو جسمانی عبادت کا ثواب نہیں ہے تو جو زبان جسم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے تو اہل سنت جماعت، اور اسی طرح قرآن پاک کا بھی ہے مسئلہ، یہ نہیں ہے کہ یہ تو خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور بھی مختلف صورتوں پڑھنے کی، سورہ الف لام میم کے اولئک هم المفلحون تک، صورت اس کے آخری جو آیات ہیں ان کو پڑھنے کی تلقین، اور بھی قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھنے کی تلقین ہے۔ بھائی یہ ساری زبان سے پڑھا جائے گا قرآن پاک؟ تو میرے بھائی مرنے والے کے لیے قرآن پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، درود و اسلام پڑھیں، دعائیں مانگیں، صدقہ کریں۔ صدقے کی کئی صورتیں ہیں، جس بھی صورت میں کریں گے یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ کسی کو نام پر بند کر سکتے ہیں کہ تو یہ کر
اور یہ نہ کر، یہ کرنے والے کی مرضی ہے۔ وہ مسجدوں کو پیسہ دیتا ہے تو اب بسم اللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کسی مدرسے کو دیتا ہے اچھی بات ہے، کھانا پکا کر کھلاتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے، کچے کھانے کسی کے گھر میں جا کر جناب وہ دے دیتا ہے، سارا غلہ دے دیتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ ساری شکلیں جائز ہیں کیونکہ یہ سب صدقے کی شکل۔ خود نبی پاک اچھا پھر یہ بھی ہے، ابھی قربانی آ رہی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمایا، 2 دمبے ذبح فرمائے، فرمایا دمبے دے کتنے؟ 2، لیکن اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ پاک اس کو میری طرف سے بھی قبول فرما، میری اہل بیت اطہار سے بھی اس کو قبول فرما، اور میری قیامت تک آنے والی ساری امت سے اس قربانی کو قبول کر لے کہ جو قربانی کرنے کی طاقت قوت نہیں رکھے گی۔ قربانی کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو بھی دیا، دمبے دھوتے کر ثواب سب کو عطا فرمائے۔ روزانہ ہم قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگتے ہیں، ربی علی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو آئے سے 4,500 سال دعا مانگی، ہم ابھی آئے، ہمارے لیے بھی دعا ہے، سب کے لیے دعا ہے، جو بھی اہل ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے لیے دعا مانگی۔ تو میرے بھائی یہ تمام چیزیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق ہیں، ان میں سے کوئی اگر کوئی بات کرے تو اس کو کان نہ، اس میں کان ہی نہ لگاؤ، سیدھی سی بات ہے، یہ سب کچھ جائز ہے۔ بس جو پابندیاں وہ میں نے پہلے عرض کر دی، نیت اللہ کی رضا، اور اگر مال ہے صدقہ مال سے ہوتا ہے تو وہ حلال طریقے سے، ہر چیز بذات خود بھی حلال ہو اور اس کو اصل بھی حلال طریقے سے کیا گیا، بس سب کا مرنے والوں کو اجر و ثواب ہوتا ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ جناب کوئی ثواب نہیں ہے۔ بھائی اگر یہ مرنے والے کو سمجھ، نماز جنازہ بے مقصد چیز ہے، نماز جنازہ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ یوں ہی ساری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال سے نماز جنازہ کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ مرنے والے کے نفع کے لیے ہوتا ہے۔ واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے اور بندے کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ یہ بھی ہماری کو ساری دعائیں ہوا میں نہیں چلی جاتی، یہ اس کی منشا مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ 3 کاموں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے، یا جو جس کام کے لیے انسان دعا مانگتا ہے وہی مراد اس کے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، یا وہ تو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی لیکن اس سے ایک بہتر چیز بندے کو عطا فرما دیتا ہے، یا اللہ رب العزت اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ دعا کبھی بھی بے فائدہ نہیں جاتی، ہمیشہ ہی دعا مفید ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور فرما وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، تمام کائنات اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، اور کوئی اللہ رب العزت کا مالک کوئی بھی نہیں ہے اور وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، نہ، ساری کائنات کو وہی کنٹرول کرتا ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ تقدس عن کل سوء وحین، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی تباہی سے، ہر قسم کی ہلاکت سے، ہر قسم کے ڈیفیکٹ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تنزہ عن کل عیب وشین، ہر عیب سے وہ پاک ہے، ہر قسم کی جو بھی نقص ہے مخلوق سب کے سب اس میں، کوئی بھی کسی میں نقص نہیں، تو ایک نقص سب میں ہے، اور وہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق محتاج ہے۔ اگر کسی میں کوئی بھی نقص نہ ہوا، یہ نقص تو سب میں ہی ہے نا، کہ سب کی سب مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، وہ غنی ہے ساری کائنات سے۔ اور جو آدمی 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے
میں بھی یہ کہے کہ میں اللہ سے بے نیاز ہوں، اگر ایک سیکنڈ کو بھی آگے بریک یہ کرے نا تو اس کا کروڑ حصے بنے. یہاں یہ ترجمہ معنی اس کا یہی ہے. اور کہ جہاں مجھے اللہ کی ضرورت ہے میں اس کا محتاج ہوں، لیکن اس کا جو کروڑوں احسان ہے وہ میں خود ہی ہوں، بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک منٹ سیکنڈ آنکھ جھپکنے کی، اس کے بھی اگر کروڑویں حصے بنا جا سکے تو اس میں بھی بندے پر کوئی ایک حالت بھی نہیں آتی کہ جس میں خدا کا محتاج نہ ہو. وہ ہر حال میں خدا کا محتاج ہے اور ہمیشہ ہی اس کا محتاج ہے. اور بندے ہی میں ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، بندہ ہی ہلاک ہوتا ہے، یہی عدم میں جاتا ہے. بندے سے مراد کائنات کی ہر چیز یہی ہے. اللہ رب العزت پر عدم طاری نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نہ ہوا تو کم از کم محتاجی تو ہے ہی ہے نا، فقر تو ہے ہی ہے، تو سب کے لیے ہے. اللہ رب العزت پر سب ڈیپینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی خدا سے بے نیاز نہیں. اور ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ حصہ ہے کہ جس میں بندہ خدا کا محتاج نہ ہو. بندہ ہر حال میں خدا کا محتاج ہے. اور واللہ یغضب و یرضی لا کا حادم من الورا، اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے، غصہ بھی فرماتا ہے، غضب بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے. لیکن خدا کا غضب وہ معنی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے رضا کا بھی وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور خدا کے رحم کا بھی معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن. کیوں؟ ہمارا غضب ہوتا ہے، ہماری شریانیں پھول جاتی ہے جناب، چہرے پر سرخی آ جاتی ہے، جسم میں تبدیلی آتی ہے، اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. یہ ہمارا غصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی غصہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غصہ اس کا معنی کیا ہے؟ جب یہ اس کا معنی یہ کہ جب غصہ ہوتا ہے نا تو ہم کسی چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس کا معنی ہم چاہتے ہیں کہ کسی سے انتقام لیں. تو اللہ کے غضب کا معنی یہ ہے کہ وہ انتقام لینے والا ہے، یا اس قسم کے معنی یعنی وہ کسی غلط کام کیے بندے کو سزا دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک اور جسمانیات سے بھی پاک ہے. اسی طرح ان کی رحمت کا بھی معنی یہ نہیں ہے، کیونکہ رحمت کا معنی ہوتا ہے دل نرم ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ دل سے ہی پاک ہے. اور رضا کا معنی بھی انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے انسان کے اندر کی. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں نا خدا رحم فرماتا ہے، خدا غصہ فرماتا ہے، خدا راضی ہوتا ہے، اور بھائی کوئی بھی اللہ رب العزت کی کوئی بھی صفت مخلوق جیسی نہیں ہے. یعنی یہ ساری صفتیں مخلوق کی ہیں، اور اللہ رب العزت کی کوئی بھی صفت مخلوق. مثلا اللہ سنتا ہے، بھائی وہ سنتا ضرور ہے، بس جو ہم سمجھ رہے سننے کا معنی وہ اسے پاک ہے، جو ہم سن نہیں سکتے جب تک یہ کان کام نہ کرے. اور کان ایک جسم ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. خدا دیکھتا ہے، پر خدا کے دیکھنے کا معنی یہ نہیں جو ہم سمجھتے. کو ہم جب سمجھتے کہ یہ ہماری آنکھیں جناب یہ کھولیں گے تو سامنے ہمیں چیزیں نظر آئیں گی، تو یہ تو آنکھ تو جسم ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو بہرحال سیدھی آسان بات یہ ہے کہ نہ خدا کی ذات اور نہ خدا کی صفات کوئی بھی مخلوق جیسی نہیں ہے، اور مخلوق خدا جیسی نہیں. یہ بالکل دو اپوزٹ ہے. جو خالق ہے کوئی مخلوق خالق جیسی نہیں ہے، اور خالق مخلوق جیسا نہیں ہے. جو بھی چیزیں مخلوق کی ہے نا، ہمارا علم ہے، غصہ ہے، محبت ہے، نفرت ہے جناب، رحم ہے، شفقت ہے، یہ ساری چیزیں جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ تمام سے پاک ہے. کیوں؟ کہ جو وہ خالق ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، خدا تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرو. خدا کی معرفت صفات کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے. ذات کا تصور ذہن میں نہیں ہے، وہ صفات بھی انسان یہ سمجھے. یہ جو الفاظ قرآن پاک میں احادیث میں استعمال ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ان کے سوا ہمیں سمجھ آ سکتی ہی نہیں باتیں. ہم تو وہی ملتی جلتی چیزوں کے ساتھ کسی کو سمجھے گے نا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے. آیا حقیقتاً بھی یہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں؟ بھائی وہ نہیں ہے، وہ اس کا غیر ہے.
کیونکہ یہ سب کچھ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. خالق ہمیشہ مخلوق سے مختلف ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.